پیارے دوستو، معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کی تفصیلات 28 ہم عصر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانہ میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارکہ سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبریل علیہ السلام فرشتے نے آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دنائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبریل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی تھی۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت ہی بنی سبری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں باندھ لیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی اور جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔
पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा कौन आता है। जिब्रील ने अपना नाम बताया। पूछा तुम्हारे साथ कौन है। जिब्रील ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या इन्हें बुलाया गया है। कहा हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपा खैर मुकद्दम किया गया। यहाँ आपका तारफ़ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की इन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुकीम थीं। इनमें नुमाया शख्सियत ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे, मुहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नक्स ना था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया आपके मोरे से अला इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानब देखते तो खुश होते और बाएं जानब देखते तो रोते। पूछा ये क्या माजरा है। बताया कि ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं इतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है। कहा गया ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके साथ पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी इनको नमाज के लिए उठने न देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे परिंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात और खैरात कुछ न देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठाता तो इसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछे ये कौन अहमक है। कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये इनको कम करने की बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारियों का बार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शिगाफ हुआ और इससे एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल इसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा ये कैसा मामला है। कहा गया ये इस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात करता जाता है। एक और मुकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये दूसरों पर ज़बान तानदराज करते थे। इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे इनकी बुराइयां करते और इनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये यतीमों का माल हजम करते थे। इससे आगे बढ़े और देखा कुछ लोग जिनके पेट पे इंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रोंदते हुए गुजर जाते मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा ये कौन है। तो बताया गया ये सूदखोर हैं। ये कौन है। कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम और अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा अब तक जितने फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और बशाश चेहरों के साथ मिले। इन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दरोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसने यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने से पर्दा हटा दिया और दोज़ख अपने तमाम होलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। इस मरहला से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ के अकाबन में दो नौजवान सबसे मुमताज़ थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम हैं।
تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6 پر حضرت موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں فرشتے بے شمار آتے جاتے رہے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصلہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالحہ بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ پیارے دوستو، وہ چند باتیں کون سی تھیں؟ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، چاہیے اور نمازوں میں کمی کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام بانی کو یہ روداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا بیت المقدس؟ راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے۔ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینہ کا سفر ایک رات میں ناممکن محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ پیارے دوستو، آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست ہیں۔
یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے آس پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہو اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں باکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور عطے پتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح سب کی زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ پاک کی ذات نے اور ہم کلام ہوئے اور اس مقام تک لے گئے جہاں تک آج تک کوئی نہ جا سکا۔ آج کی یہ ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔